نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا. جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی. ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے. قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے سورہ کہف کے ڈیفیکلٹ حروف. کیونکہ سورہ کہف کو ہر جمعے کے دن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت زیادہ لوگ اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ان ڈیفیکلٹ حروف کو کیسے پڑھا جائے. تو آج کی کلاس میں ہمارا یہی ٹاپک ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر فرسٹ. اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر فرسٹ اور آیت نمبر 74 یہاں پر وقفہ اور سکتہ. اس میں ہم کیا کریں, مطلب سکتہ سے کیا مراد ہے اور وقفہ سے کیا مراد ہے. دیکھیں سکتہ جو ہے نا, جیسے کہ آیت نمبر فرسٹ ہے, یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے, آواز کو مطلب فار ایگزامپل کہ سکتہ اور وقفہ. اب سکتہ میں کیا کرنا ہے کہ آپ کو 1 سیکنڈ, ٹھیک ہے, ایگزامپل لیں کہ 1 سیکنڈ آواز کو میوٹ کرنا ہے. اور جو وقفہ ہے جیسے کہ آیت نمبر 74 میں, تو یہاں پر آپ کو 2 سیکنڈ آواز کو میوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو کیسے, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. اچھا, یہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 64. یہاں پر دیکھیں لمبی جب بھی آیت ہوتی ہے تو بہت سے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہاں پر ہم نہ وقف کر سکتے ہیں, لیکن یہاں سینٹر میں دیکھیں وقف تو ہے ہی نہیں, وقف کا کوئی سمبل نہیں ہے. اگر آپ کی سانس جو ہے وہ لمبی آیت نہیں پڑھ سکتی تو آپ کو کیسے پڑھنا ہے. آپ نے پہلے سٹارٹ کرنا ہے قال ذلک ما كنا نبغ, ٹھیک ہے, ساکن کیا غائن کو نبغ, پھر آپ نے واپس کننا سے دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے کننا نبغ فرتد علی آثارہما قصصا. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر وقف کر لیں. ٹھیک ہے, آپ کو لٹا کے پڑھنا ہے. جب بھی آپ ساکن کریں دوبارہ سے لٹا کر پڑھیں. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 100. یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 100. یہاں پر بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں, اعوذ للذین. ٹھیک ہے, نون کتنی جو ہے نا, نون کتنی اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو تب آپ کو نون کتنی کو ادا کرنا ہے. اگر آپ وقف کریں گے تو آپ کو خالی الف کو زبر دینی ہے اور پڑھنا ہے اعوذ الذین. یہاں پر 2 کنڈیشن بنتی ہیں. اگر آپ وقف کریں گے تو الذی پڑھیں گے, اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو تب آپ کو نون کتنی کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اعوذ للذین, اور وقف کی صورت میں آپ کو الذی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.